لیکن اگر وہ باجماعت ادا کر رہی ہے، عورت اگر نماز 15-20 عورتیں ہیں وہ باجماعت ادا کر رہی ہیں، يقيمن الصلاة، هنا للعلماء منهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرپشن بٹن آپ کے سامنے ہے، پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، اور آل نوٹیفیکیشن الاؤ ضرور کیجئے، کیونکہ بہت سے لوگ آل کے لفظ پر پریس نہیں کرتے اور مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز آتی ہی نہیں ہیں۔ براہ کرم آل نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے، اور اگر آپ جوائن ممبرشپ ہماری اختیار کر لیں گے تو یقین جانیے ہمیں مستحکم کرنے اور ہماری آواز کو دور تک پہنچنے کا سبب آپ بنیں گے، اور ہم سب کے لیے ہمارے موازین حسنات میں انشاءاللہ تعالی اس چینل کی کاوشیں اللہ رب العالمین درج فرما لے گا۔ یقین جانیے جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں آپ اور ہم ثواب میں شریک رہیں گے۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور صاحب اور سنائیں، کیسے ہیں؟ طبیعت پانی ٹھیک ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ عورت جو ہے اذان بول سکتی ہے کہ نہیں؟ جیسے ایک جگہ پہ اگر 10-20 عورتیں اگر ہیں، وہاں اگر مرد نہیں ہیں، خالی عورت ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ عورت اذان دے کے نماز پڑھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، یعنی اذان دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی؟ اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں آپ، مہربانی ہوگی۔ میں ضرور بتاؤں گا آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن سب سے پہلے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جواب دیں، جواب جیم سے آپ بول رہے ہیں اور اذان کو بھی اجان بول رہے ہیں، تو براہ کرم اجان نہ بولیں، یہ اذان کا لفظ ہے، اذان کہیں اس کو۔ اگر لکھیں گے نا آپ تو زیڈ سے لکھا جائے گا یہ اذان، اور جواب جے سے لکھا جائے گا، تو براہ کرم جب آپ اردو بولیں تو کم از کم جا اور زا یا جیم اور ذال میں فرق ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ اچھی اردو بول سکیں۔ جواب اذان ہوتا ہے، یہ اذان یا اجان نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر خالد المصلح، بلکہ اس سے پہلے مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز آپ کو سنواتا ہوں میں۔ ما حکم الاذان والاقامہ، یہ بھی اذان بول رہے ہیں۔ ما حکم الاذان والاقامہ، حق نساء، عورت کے بارے میں غیر مشروع۔ مفتی مملکت سعودی عرب فرما رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے اللہ کے اس دین میں مشروع ہے۔ اور میں آپ کو اب لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر خالد المصلح سے بھی عورت پوچھ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضيلة الشيخ، عندي أسئلة. السؤال الأول بالنسبة للإقامة في الصلاة، هل الإقامة في صلاة الفرائض بالنسبة للنساء واجبة؟ عورت یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا جو نفل نمازیں ہوتی ہیں یا فرض نمازیں ہیں، یہ ان میں اقامت تکبیر جو کہی جاتی ہے، کیا عورت کے لیے یہ واجب ہے؟ لا. والإقامة بالنسبة لصلاة النوافل، یا جو نفلی نمازیں ہیں اس کو بھی اقامت کہہ کر پڑھنی چاہیے؟ مثلا من أصلي الظهر، أصلي الضحى، ضحیٰ، چاش کی نماز، يعني الله أكبر وأبدي قراءة الفاتحة. عندنا نورة من العراق. نورة من العراق. ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، الإقامة للنساء في الصلوات المفروضة والنافلة، ما يتعلق بالنافلة ليس للنوافل إقامة. نفل نمازوں کو ان میں کوئی اقامت نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، ضروری نہیں ہے۔ الإقامة إنما تكون للصلوات المكتوبات. اقامہ یا تکبیر جو کہی جاتی ہے وہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے لیے کہی جاتی ہے۔ خمس ما عداها فليس له إقامة، سواء كان هذا من النوافل التي تشرع. 5 جو فرض نمازیں ہیں ان کے علاوہ
تکبیر نہیں کہی جاتی، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو۔ عليها الجماعة كصلاة الليل كقيام الليل في رمضان قیام اللیل کے لیے بھی تکبیر نہیں کہی جاتی، أو الكسوف أو ما کسوف اور خسوف کے لیے بھی تکبیر نہیں کہی جاتی، أو صلاة العيد أو ما أشبه ذلك، صلاۃ العید کے لیے بھی تکبیر نہیں کہی جاتی، أو الصلوات التي لا استسقاء کے لیے بھی تکبیر نہیں کہی جاتی، عليها الجماعات كصلاة الليل في البيوت وصلاة الصلاة الراتبة والضحى وما أشبه ذلك. یہ جتنی بھی سنت مؤکدہ ہیں ان کے لیے اقامت بھی نہیں ہے۔ جميع النوافل ليس لها إقامة. جمیع النوافل، ہر تمام نفلی جو مسنون نمازیں ہیں وہ چاہے سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو ان کے لیے تکبیر نہیں ہے۔ أما ما يتعلق بالفرائض فالفرائض تسن لها الإقامة. اما جو فرض نمازیں ہیں ان کے لیے تو مسنون عمل یہ ہے کہ آپ تکبیر کہیں۔ المنفرد إذا كان ذكرا واختلف العلماء اذا كان منفرد، وہ اگر اکیلا شخص ہے اور تکبیر کہنا چاہتا ہے اور مرد ہے تو کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ في إقامة النساء سواء كنا اختلف العلماء، اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، آیا عورت کو اقامت کہنی چاہیے فرض نمازوں کی یا نہیں؟ جماعة أو منفردات، والصواب أنه إذا كنا منفردات فلا يسن لهن ولا يشرع لهن اگر ایک عورت اکیلے نماز پڑھ رہی ہے تو اس کو تکبیر کہنا اس کے اوپر نہ واجب ہے اور نہ مسنون ہے۔ الإقامة. على هذا جرى عمل المسلمين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر اب تک یہی عمل ہو رہا ہے ہماری خواتین کا، وعلى آله وسلم وما بعده من الأزمان، شاء الله. وذلك تصلي المرأة الفريضة دون أن تقيم لها. اور اسی طریقے سے فرض نمازیں بھی اقامت کے بغیر عورت پڑھتی ہے، إذا كنا جماعة نساء لیکن اگر وہ باجماعت ادا کر رہی ہے، عورت اگر نماز 15-20 عورتیں ہیں وہ باجماعت ادا کر رہی ہیں، يقيمن الصلاة، هنا للعلماء منهم من رأى أنه تستحب. یہاں بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، 20-25 عورتیں ہیں اور عورت ہی امامت کرا رہی ہے تو پھر اس کو یہ جائز ہے کہ وہ وہاں اقامت کہی جا سکتی ہے۔ الإقامة منهم من رأى أنه يكره ومنهم من رأى أنه يباح، والصواب أنه مباح. وصواب انه مباح، شیخ فرما رہے ہیں کہ ہم اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے اگر عورتیں ایک جماعت کرا رہی ہیں فرض نماز کی اور پھر عورت ہی تکبیر کہے تو یہ جائز ہے اور مستحب عمل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ رب العالمین دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات